سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب ہے 5 بتوں کی۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے آپ کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ کس نے کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کی۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس کیوں ہوا ہے؟ جواب ہے روایت کے مطابق اس وجہ سے کہ سب سے پہلے کتاب کا درس آپ نے دیا۔ سوال، شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب ہے قبیلہ بنو سعد۔ سوال ہے سورہ اخلاص کا سبب نزول کیا ہے؟ جواب ہے مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد اپنے رب کا نسب نامہ اور اس کا وصف بیان کرو، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ سوال، سورہ فاتحہ قرآن میں سب سے پہلے کیوں رکھی گئی؟ جواب، کیونکہ انسان کے منہ سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ تھا۔ سوال، سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے کس نبی نے کی تھی؟ جواب ہے سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال ہے سب سے پہلے دارالافتاء کس نے قائم کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے فرشتوں نے کس کس کو غسل دیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حنظلہ بن ابی عامر ثقفی کو۔ سوال ہے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہادی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 30,000۔ سوال ہے غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب ہے 8 دن۔ سوال، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 7 حروفوں پر قرآن اتارا گیا ہے، ان 7 حروفوں میں نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے 7 حرفوں میں نازل کیے جانے کا مطلب ہے کہ قرآن پاک 7 عربی لہجوں میں نازل کیا گیا۔ سوال، فرعون کی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر سے ہوا؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ سوال ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟
جواب ہے جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے سے۔ سوال ہے قرآن کریم کی پے در پہ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں جن میں لفظ جلالہ اللہ نہیں آیا ہوا؟ جواب ہے سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ قمر۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب ہے سورہ انفال میں۔ سوال ہے قابل نے اپنے بھائی حابل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب ہے قتل کا افسوسناک واقعہ منگل کے دن ہوا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں؟ جواب ہے 7ویں منزل میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس منزل کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے جس کا نام خدا کے ایک محبوب پیغمبر پر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی تیسری منزل کا آغاز سورہ یونس سے ہوتا ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اسم گرامی پر ہے۔ سوال قرآن مجید کی کس سورت کی ہر آیت مبارکہ میں لفظ اللہ آتا ہے؟ جواب ہے سورہ مجادلہ۔ سوال قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی؟ جواب ہے سورہ ہجر آیت نمبر 72۔ سوال ہے قرآن مجید میں کن درختوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں زیتون، کھجور اور بیر کے درختوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس واحد صحابی کا نام آیا ہے؟ جواب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں زمین کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 453 بار۔ سوال ہے قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں، چند ایک کا تذکرہ کیجیے۔ جواب ہے قرآن مجید کے درج ذیل حقوق ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن مجید کو اگر پہنچایا جائے یعنی اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، قرآن مجید کے نظام کو اپنی ذات پر، خاندان پر، شہر پر، ملک پر اور ساری دنیا پر نافذ کیا جائے۔ سوال قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے کون گزریں گے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ جواب ہے روزہ اور قرآن مجید۔ سوال ہے قصر کی نماز کا حکم قرآن مجید میں کس صورت میں موجود ہے؟
جواب ہے سورہ نساء میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 4 بار۔ سوال قیامت کے دن کون سا فرشتہ زمین کو لپیٹے گا؟ جواب ہے حضرت ریافیل علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے بدبخت انسان کون ہوگا؟ جواب ہے بیوی کے راز بتانے والا۔ سوال ہے سب سے کم شرح اموات والا ملک کون سا ہے؟ جواب ہے کویت۔ سوال ہے شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے شریعت خدا کی فرما برداری کے لیے طریقہ کار کا نام ہے، قوانین و احکام کا نام ہے، جبکہ فقہ ان قوانین و احکام کو سمجھنے کا علم ہے۔ فقہ عملی اور فروعی امور آتے ہیں۔ سوال ہے غریبوں کی گائیں کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بکری کو۔ سوال ہے زنا حرام ہے کس آیت سے ثابت ہے؟ جواب ہے سورہ نور آیت نمبر 3۔ سوال ہے سب سے کم صورتیں قرآن کی کس منزل میں ہے؟ جواب ہے پہلی منزل میں۔ سوال ہے صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے رسالہ۔ سوال ہے ستارے کے بعد کس چیز کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنا رب قرار دیا؟ جواب ہے اور جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ سوال ہے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ جواب ہے ابو جہل کے اجنا دین، اور بعض روایت میں یرموک کی جنگ میں 400 مجاہدین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور دشمنوں کا منہ موڑ دیا۔ سوال شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب ہے 80,000 سال۔ سوال ہے صحابہ کرام میں سے کون سے صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تھے؟ جواب ہے ایک مقدار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔
سوال ہے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی تھی؟ جواب ہے قابیل نے۔ سوال ہے شکار کرنا کس وقت حرام ہے؟ جواب ہے تفریح کی نیت سے شکار کرنا۔ سوال ہے زمین پر سب سے پہلے گناہ کون سا ہوا تھا؟ جواب ہے قتل۔ سوال ہے غزوہ بدر کے سفر میں مسلمانوں کے حصے میں کتنے کتنے اونٹ آئے؟ جواب ہے تین تین مسلمانوں کے ایک ایک اونٹ حصے میں آئے۔ سوال ہے سب سے پہلے غلام کس نبی نے بنائے تھے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال شیطان کی اولاد کس طرح ہوتی ہے؟ جواب ہے شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال ہے غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ جواب ہے ستو۔ سوال ہے غزوہ احد کے موقع پر کتنے منافقین مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر واپس لوٹ آئے تھے؟ جواب ہے 300۔ سوال عورت سے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ جواب ہے نماز کا۔ سوال ہے غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کس شہر سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے یمن سے۔ سوال ہے سری نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے جن نمازوں میں امام کے لیے زیر لب قرآت کرنا واجب ہے، ظہر اور عصر کی نماز۔ سوال ہے سب سے پہلے قرآن جمع کرنے کا کام کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سنت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے سنت کو ادا کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال شیطان نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کتنے سالوں تک کیا تھا؟ سوال شیطان پہلے کیا تھا؟ جواب ہے جن۔ سوال ہے شیطان سے بچاؤ کے لیے کون سی عمارت قلعہ ہے؟
जवाब है मस्जिद। सवाल है सुल्तानुल हदीस किन को कहा जाता है? जवाब है अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहा जाता है। सवाल है साहिल यूरोप पर कश्तियां जलाने वाले मुजाहिदीन की तादाद क्या थी? जवाब है 7,000। सवाल है सबसे पहले ईद उल फितर की इमामत किसने कराई? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है शैतान की किताब किस चीज को कहा जाता है? जवाब है ताश को। सवाल है सबसे पहले शायर कौन है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? जवाब है तुफैल बिन उम्रू दोसी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है सबसे पहले फिक्का के मौजू पर किताब किसने लिखी? जवाब है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। सवाल है शैतान किन के कान में पेशाब करता है? जवाब है जो सुबह तक सोया रहे और नमाज ना पढ़े। सवाल है गज़वा ओहद में किसकी शहादत पर लोगों को शक गुजरा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है? जवाब है हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है गज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा कैदी बनकर मदीना आए? जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब है अंडे देता है। सवाल सऊदिया अरब में कितने दरिया बहते हैं? जवाब है कोई भी नहीं। सवाल सिंध मदरसातुल इस्लाम का कयाम कब अमल में आया? जवाब है सितंबर 1885 ईस्वी को। सवाल है सफर ताइफ से वापसी पर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरतों की तिलावत फरमाते रहे? जवाब है सूरह जिन, सूरह अल काफिरून। सवाल सरजमीन अरब में सबसे पहले कौन से नबी तशरीफ लाए? जवाब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। सवाल है सबसे ज्यादा अहादीस किस सहाबी ने बयान की थी? जवाब है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल सबसे ज्यादा लंबे लोग किस कौम के थे? जवाब है कौम आद के।
سوال ہے زکوٰۃ مسلمان پر کب فرض کی گئی؟ جواب ہے 2 ہجری میں۔ سوال سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا؟ جواب ہے قرآن مجید سب سے پہلے بلند آواز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ سوال ہے سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے گانا کس نے گایا تھا؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال ہے سب سے پہلے گھوڑے پر اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی سوار ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں کتنی بیویاں ملیں گی؟ جواب ہے 72 بیویاں۔ سوال ہے سب سے پہلے سمندر سے موتی کس نے نکلوائے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے عربی زبان کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے عربی کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ سوال اعمال لکھنے والے فرشتے کن کن پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ جواب صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دوسری مخلوق پر نہیں۔ سوال ہے اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قطمیر۔ سوال اصحاب کہف کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ جواب ہے کتا۔ سوال ہے اسود عنسی کس ملک کا رہنے والا تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ جواب ہے لکڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ پر قتل کریں گے؟ جواب ہے بیت اللہ میں قتل کریں گے، جو بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے۔
سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ جواب ہے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، جو کہ سب سے بڑا انعام ہوگا، بے شک۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے جنت میں جائے گی۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی ہیں۔ سوال الہام اور وسوسہ میں کیا فرق ہے؟ جواب الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال ہے اللہ کے حضور کس طرح توبہ کرنی چاہیے؟ جواب ہے اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ سوال اللہ کی تلوار کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس پیغمبر نے پائی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے تمام پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے کون سے 2 پھلوں کی قسم قرآن میں یاد فرمائی ہے؟ جواب ہے سورہ 3 کے آغاز میں انجیر اور زیتون کی۔ سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا؟ جواب ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ سوال جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی وہ پہاڑ کس ملک میں واقع ہے؟ جواب ہے ترکی میں۔ سوال ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت دونوں بھائیوں کی عمریں کتنی تھی؟ جواب ہے قابیل کی عمر 25 سال اور حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ سوال ہے فرشتوں کے سردار کون سے فرشتے ہیں؟ جواب ہے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سوال جمعے کے دن دوسری اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ جواب ہے خطبہ پڑھنے کے لیے۔ سوال ہے جسم کے کون سے حصے سے بال کھینچنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟
جواب ہے ناک۔ سوال ہے جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب ہے حرام کمائی والا۔ سوال ہے تمام دنیا میں فقط ایک دین، دین اسلام، کب رائج ہوگا؟ جواب ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ سوال، حجرہ اسود کس نبی کی تلاش ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ سوال، حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ سوال ہے حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلید برداری۔ سوال، حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان محشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب، ایک آگ ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ سوال ہے حجرہ اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے استلام۔ سوال ہے حدیث قدسیہ کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے؟ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی کا نام والا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں جنت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 140 بار ہوا ہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بھتیجے کا۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ جواب ہے ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، دو چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں مد اور وقف نشانات کس نے وضع کیے؟ جواب ہے خلیل بن احمد فرائدی نے۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں سورتوں کے نام کس نے لکھے تھے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سورتوں کے نام حجاج بن یوسف نے لکھے تھے۔ سوال ہے قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے؟
جواب ہے سورہ بقرہ آیت 282۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ دو صورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی؟ وہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ سوال، قرآن مجید فرقان الحمید میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، قرآن مجید فرقان الحمید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں اسلامی مہینوں میں سے کس کس مہینے کا نام آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسلامی مہینوں میں سے صرف رمضان کا نام آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو یہود بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ جواب ہے سورہ حشر 28 پارہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب ہے سورت مریم میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے؟ جواب ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ دارمی علامہ البانی رحمت اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لوگوں کی پیشی کتنی مرتبہ ہوگی؟ جواب ہے 3 مرتبہ۔ سوال ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8۔ سوال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب ہے 119 بار۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب ہے فنا کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے حضرت ریافیل علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے دن اہل محشر کی زبان کون سی ہوگی؟ جواب ہے قیامت کے دن اہل محشر کی سریانی زبان ہوگی۔ سوال ہے قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب ہے حمادون۔
سوال ہے اسلام کے پہلے علمدار یعنی پرچم بردار کا اعزاز کون سے صحابی رسول کے پاس ہے؟ جواب ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ سوال ہے مردم شماری کا نظام سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب ہے ربیع الاول 1 ہجری میں۔ سوال ہے اسماء الرجال سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے راویوں کے حالات زندگی۔ سوال ہے اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کب قائم ہوا اور کس شہر میں اس کا قیام ہوا تھا؟ جواب ہے سن 706 میں سیریا شام کے شہر دمشق میں قائم ہوا۔ سوال ہے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا حج کب ہوا تھا؟ جواب ہے 9 ہجری۔ سوال ہے اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کب اور کس شہر میں قائم ہوا؟ جواب ہے سن 706 میں سیریا کے شہر دمشق میں قائم ہوا۔ سوال ہے سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال ہے سب سے پہلے آسمان پر کس فرشتے نے اذان دی تھی؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کس صحابی نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس جانور کو پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کہا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جب ان میں روح پھونکی گئی۔ سوال ہے سب سے آخر میں جنت میں کون سے صحابی داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سب سے آخر میں کون سا جانور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا؟ جواب ہے آخری جانور گدھا داخل ہوا۔ سوال ہے سب سے آخری میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال سب سے پہلا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟
جواب ہے قوم نوح علیہ السلام پر۔ سوال ہے سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جواب ہے آگ۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم۔ سوال ہے زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ جواب ہے صحرا بیت المقدس وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے سوئی کس نے بنائی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال سب سے امیر مسلم ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قطر۔ سوال سب سے پہلے الحمدللہ کس نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال سب سے پہلے سر کے بال کس نے منڈوائے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز کب پڑھی گئی؟ جواب ہے پہلی عید الاضحیٰ کی نماز سن 2 ہجری میں پڑھی گئی۔ سوال ہے شیطان جنت کا خزانچی کتنے سال رہا تھا؟ جواب ہے 40,000 سال تک۔ سوال صبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورہ فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کے وقت قریش کا نمائندہ کون تھا؟ جواب ہے سہیل بن عمرو۔ سوال ہے شہادت کے وقت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا عمر تھی؟ جواب ہے 41 سال۔ سوال ہے سب سے پہلے سلام کس نے کیا اور کس کو کیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو۔ سوال سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے زکوٰۃ کی رقم کون سے نیک کام میں استعمال نہیں کی جا سکتی؟ جواب ہے مسجد کی تعمیر میں۔
سوال ہے زمین کی پیمائش اور مردم شماری سب سے پہلے کس نے کروائی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سب سے پہلے قلم نے کیا لکھا تھا؟ جواب ہے میں خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ سوال سب سے پہلے غلام اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے غلام بنائے۔ سوال سنت اور نفل نماز کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ سوال غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ جواب ہے 2 گھوڑے۔ سوال ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب ہے آسمانوں سے پکے ہوئے تیار کھانے اتارے، من و سلوہ۔ سوال ہے پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟ جواب ہے ہفتے کے تمام دنوں میں جمعے کا دن اللہ پاک کو پسند ہے۔ سوال ہے زکوٰۃ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ جواب ہے 3 ہجری میں۔ سوال سب سے پہلے صابن کس نے ایجاد کیا؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ پاک کون ہے؟ جواب ہے اللہ پاک ہمارے خالق ہیں۔ سوال ہے اللہ پاک کے کل مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب ہے مقرب فرشتے کل 7 ہیں۔ سوال ہے اللہ پاک نے کل سمندر کتنے بنائے؟ جواب ہے اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے۔ سوال ہے اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب ہے اللہ پاک نے جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال ہے پہلے کلمے میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 24۔ سوال ہے اللہ پاک ایک ذرہ ایمان لے جانے والے کو کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے؟ جواب ہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کس دن اور کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک پڑھنے کی اجازت نہیں؟
جمعے کا دن اور خطبے کے دوران زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ دل میں پڑھا جائے۔ سوال ہے، اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب ہے، کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ سوال ہے، اللہ پاک کو راتوں میں کون سی رات زیادہ پسند ہے؟ جواب ہے، اللہ پاک کو لیلۃ القدر کی رات جس میں آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمایا زیادہ پسند ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب ہے، انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب ہے، رات کے آخری حصے میں۔ سوال ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ جواب ہے، یہ سب کا سب اللہ پاک نے کل 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال ہے، پورے قرآن پاک میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے، صرف ایک بار۔ سوال ہے، اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب ہے، اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی۔ سوال ہے، اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب ہے، ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ سوال ہے، ابلیس کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ جواب ہے، 10 مرتبہ۔ سوال ہے، آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے، 1 مرتبہ۔ سوال ہے، غار ثور میں قیام کے دوران کون رات کو روٹی دے جاتی تھی؟ جواب ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے، اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔